میرے معزز و محترم سامعین اکرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ ہم حضور پرنور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس محفل میں، میلاد کی اس محفل میں یہاں پر موجود ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ پیدا ہونا یہ ہماری اختیار میں تو نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی ہندو گھر میں پیدا ہو جاتے، کسی عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتے، کئی مشرک کے ہاں پیدا ہو جاتے، یا کسی یہودی گھر میں پیدا ہو جاتے، لیکن یہ خاص اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا ہے۔ حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرت، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، میں نمازیوں سے گزارش کروں گا ادھر تشریف لیں تاکہ ایک فوکس بنے، قریب آ جائیں، الگ الگ ہو کے نہ بیٹھیں، آگے آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، آگے آ جائیں، آرام سے یہاں بیٹھیں، انشاءاللہ سنیں گے، سمجھیں گے اور عمل کرنے کا انشاءاللہ پھر ہمیں ترغیب بھی ملے گی تو مزہ آئے گا۔ آپ کرسی یہاں قریب لے آئیں۔ ہاں، میری تقریر کوئی بہت ترنم والی، لچھے دار یا کوئی بہت جوش والی نہیں ہوگی، اور میں کوشش کروں گا کہ دین کا پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، وہ آسان سے آسان انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہو، اور ہم جب یہاں سے اٹھیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر اٹھیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر، یعنی دین اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو، کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، کسی کرسچن کے گھر میں پیدا ہو، کسی مشرک کے گھر میں پیدا ہو، وہ ہوتا دین اسلام پر ہے۔ اور پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، اسے عیسائی بنا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی اور گھر میں پیدا ہوتے اسلام کے علاوہ، مسلمان کے علاوہ، تو نہ جانے ہم کیا ہوتے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی توفیق ہوتی ہے، جس کو توفیق ملتی ہے وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے، لیکن اس راہ میں اس کو پھر بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے، اس کے کرم سے ابتدا ہی سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ پیدا ہوتے ہی چند لمحوں کے بعد ہمارے کان میں اللہ اکبر کی صدائیں دی گئیں، اذان بلند ہوئی، اقامت کہی گئی، اور ہم نے اپنے کانوں سے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا نام اور حضور کا نام ہم نے اسی وقت سن لیا، اور پھر مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے پورا اسلام ہمیں گھر میں سجا سجایا مل گیا۔ تو یہ خاص اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جو کسی اور کہیں اور پیدا ہوئے تھے، وہ تحقیق، ریسرچ، حق کی تلاش میں کتنی مشکلات برداشت کی انہوں نے، اور پھر ان کے سامنے کھل کر جب اسلام آیا تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر قبول کرنے کی پاداش میں انہوں نے جو سختیاں سہی، یا جن آزمائشوں سے وہ گزرتے ہیں، اس کو وہی فیل کر سکتے ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ لاکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کا ذکر بھی ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ تو اسلام اور ایمان کی دولت
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر بلند کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں اور اسی کی عبادت کریں۔ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنی زندگی، یہ یاد رکھیے گا، جو لوگ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھولتا نہیں ہے۔ ویسے تو ہر چیز، ہر شخص، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ کی نظر میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے بھلا دیتے ہیں تو وہ مجھے نہیں، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، اور میں بھی انہیں بھلا دیتا ہوں۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ انہیں میں بھی بھول جاتا ہوں۔ بھولنے سے مراد یہ ہے کہ جانتا تو سب کچھ ہے، لیکن اس کی طرف کرم کی توجہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اپنی بدعمالیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور جاتا رہتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو یہ پوری زندگی عبادت ہی ہوئی نا۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو عبادت نہیں ہے۔ اطاعت رسول اور اتباع رسول یہ ہے عبادت، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب شامل ہیں۔ تو جو لوگ اللہ اور اس سے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو وہ قرب الہی بھی پاتے ہیں، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر لوگوں کی زبان پہ جاری رکھتا ہے۔ اب سنیے حدیث پاک، یہ ہم بیٹھے ہیں نا، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہی ہے نا، میلاد کی محفلوں میں یہی ہوتا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو، رسول اللہ کی سیرت پاک بیان ہو، اور ہمیں اطاعت اور اتباع کا طریقہ پتہ چلے کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ اس کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے یہ بندے فرش پر بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر میرا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر فرشتے نازل فرماتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اور نزلت علیہم السکینہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر سکون نازل فرماتا ہے، اور یہ فرش پہ بیٹھے میرا ذکر کرتے ہیں۔ میں اس سے اعلیٰ اور عرفہ محفل میں، اس سے افضل محفل میں، یعنی فرشتوں کی محفل میں، عرش پر ان کا ذکر خیر کرتا ہوں۔ تو یہ محفلیں ان کو کوئی معمولی نہ سمجھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جو ہے ذکر کی محفل سجائی، وعظ و نصیحت کی محفل سجائی، تو اس سے پہلے آپ کا تدریس، تعلیم و تعلم، پڑھنا پڑھانا، فتویٰ نویسی، یہ سب تھا۔ وعظ و نصیحت بہت کم فرماتے تھے۔ تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوئی خواب میں، حضور تشریف لائے کہ میرے لخت جگر تم وعظ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ گویا ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں اہل زبان نہیں، یعنی عجمی ہوں، اور یہ عراق کے، بغداد کے لوگ، یہ عربی، یہ فصیح اللسان لوگ ہیں۔ تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، غوث پاک فرماتے ہیں کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ حضور غوث پاک کی زبان میں ڈالا، اپنا لعاب دہن، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور تشریف لے گئے۔ پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا تشریف لے آئے خواب میں ہی۔ انہوں نے بھی وہی بات ارشاد فرمائی کہ اے محی الدین، تم وعظ شروع کرو۔ تو کہا کہ ہاں، حضور تشریف لائے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن جو ہے حضور غوث پاک کے منہ مبارک میں ڈالا۔ 6 ادب رسول میں حضور نے 7 مرتبہ اور حضرت علی المرتضیٰ نے 6 مرتبہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شرح صدر عطا فرما دیا، میرا سینہ کھول دیا۔ 91 سال کی عمر کے تھے آپ، وفات جب ہوئی ہے، اور وعظ و نصیحت زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا تھا، وعظ و نصیحت نہیں فرماتے تھے۔ حالانکہ پوری زندگی تعلیم و تعلم، پڑھنا پڑھانا بچپن سے ہی،
حصول طلب علم اور جو ہے اس افادہ اور استفادہ، اسی میں زندگی کٹی ہے آپ کی۔ تو روزانہ 13 پیریڈ پڑھاتے تھے حضور غوث پاک، جس مدرسے کی آپ نے بنیاد رکھی تھی۔ پھر جب آپ نے وعظ و نصیحت فرمانا شروع کی تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ابتدا میں صرف 4 لوگ ہوتے تھے۔ کتنے؟ 4 لوگ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس محفل کو انہوں نے چھوڑ دیا ہو یا مایوس ہو گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو۔ تو کم افراد جو ہے اس محفل کی، ایسا نہیں کہ وہاں برکتیں کم آئیں گی، رحمتیں کم نازل ہوں گی، نہیں، سلسلہ وہی چلتا ہے اوپر سے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے اس میں اتنی برکت فرمائی کہ پھر اس میں جگہ کم پڑنے لگی بیٹھنے کی۔ پھر حضور غوث پاک کو مقام حلبہ کے گراؤنڈ میں آنا پڑا، اور پھر وہ مجمع وسیع تر ہوتا چلا گیا وقت کے ساتھ ساتھ۔ لاکھوں لوگ ایک وقت میں حضور غوث پاک کا وعظ اور آپ کی نصیحت، آپ کی تقریر سماعت کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور صرف عام لوگ نہیں، عوام الناس نہیں، بلکہ خاص جو ہے مفسرین، محدثین، اپنے اپنے علم کے فن کے ماہر علماء، فقہاء، وہ تشریف لاتے تھے، حضور غوث پاک سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ تو یہ حضور غوث پاک کی سیرت آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بلند کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایسا ذکر بلند کیا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کی زبان پہ ان کا ذکر جاری فرما دیا ہے۔ اب اللہ کا ایک تو ذکر کرنا وہاں ہے عرش پر ملائے اعلیٰ کے درمیان کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور روئے زمین پر یہ ندا کر دو کہ اے لوگوں، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا یہ محبوب ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس نے حکم دیا ہے فرشتوں کو کہ تم بھی ان سے محبت کرو، اور ہم تمہارے پاس یہ پیغام لائے کہ تم بھی اس شخص سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تو اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، ان کی زبان پہ اللہ کا، غوث پاک کا ذکر خیر جاری کر دیا۔ پوری دنیا میں غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے، کتابوں میں، محفلوں میں، ذکر و اذکار کی محفلوں میں۔ اسی لیے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صالحین کے ذکر کو خیر فرمایا ہے کہ صالحین کے ذکر میں خیر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ تو اولیاء اللہ کی شان ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان تمام انبیاء علیہ السلام میں جو اولیاء سے اوپر کا جو سب سے عظیم درجہ ہے، صالحین کا، صدیقین کا، انبیاء علیہ السلام کا، تو انبیاء سب سے ٹاپ پر ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل اور بزرگ و برتر کوئی ہستی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ کی مخلوقات میں، تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضور نے اللہ کا ذکر کس طرح ذکر خیر کیا ہوگا؟ حضور جو حمد و ثنا اللہ کی بیان کرتے تھے، حضور جو تحمید پڑھتے تھے، تحلیل کرتے تھے، تو وہ کس پائے گا ہوگا کہ اللہ نے ان کو باعث تخلیق کائنات بنایا ہے۔ اور ابھی اس دنیا میں حضور تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ عالم ارواح کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کرو اس عہد کو، انبیاء سے یاد کرو اس عہد کو کہ جب میں نے تم سے عالم ارواح میں وہ عہد لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب اللہ نے عہد لیا تھا کہ تم زمین پر میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا اور تم وہاں جاؤ گے اور تمہارے درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اپنے نبی خاص کو تمہارے درمیان اپنے درمیان اگر پاؤ تو ان کی تائید و نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا۔ حالانکہ اللہ نے سب سے آخر میں بھیجنا تھا حضور کو، اللہ نے سب سے آخر میں بھیجنا تھا، ابھی نبی کوئی بھی نہیں آیا، یہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ اپنے رسول کی محفل سجا کے بیٹھا ہے ارواح انبیاء کے درمیان میں۔ یہ ہے ذکر نبی۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے
کہ اگر تم زندگی میں میرے اس نبی کو پاؤ تو اس کی مدد کرنا، اس کی تائید کرنا، اس کی تصدیق کرنا۔ اور اللہ نے اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، فرمایا کہ تم سب گواہ ہو جاؤ اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں کہ یہ عہد میں نے تم سے لیا ہے۔ اب عالم ارواح میں وہ انبیاء کے درمیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان وہ عہد و پیما ہو گیا، اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تمام انبیاء سے سب سے آخر میں، اس لیے کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ عہد کیوں لیا گیا تھا؟ انبیاء نے ان کا زمانہ تو نہیں پایا حضور کا، لیکن ہر آنے والا نبی، قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر آنے والا نبی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر دیتا تھا اپنی امت کو۔ یہ ہے رسول کا ذکر جو انبیاء علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوا، وہاں فرشتوں کے درمیان ذکر ہوا، یہاں پھر مخلوقات میں، انسانوں میں ہر آنے والا نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی نشانیاں بھی بتائیں، اپنی امت کو بشارت بھی دی، اور سب کو اس بات پر خبردار کیا وہ نبی آئے گا، اگر تم اس کو پاؤ تو اس کی تائید و نصرت، اس کی مدد کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی اور جو ہے جنت میں بھیجے جانے کے بعد شجر ممنوعہ کا جو پھل تھا، بعض نے گندم کہا، بعض نے کچھ اور، جب وہ کھا لیا تو اس کی پاداش میں آدم علیہ السلام اس لغزش کی پاداش میں، اس کو گناہ نہیں کہیں گے، یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ بعض لوگ گناہ کہہ دیتے ہیں کہ آدم سے گناہ ہوا تو جنت سے زمین پر اتار دی گئے، معاذ اللہ، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، کسی بھی مسلک کا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ لغزش کہہ سکتے ہیں اسے، اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی اس کو دنیا آباد کرنا تھا، انبیاء بھیجنے تھے، مخلوقات کو روئے زمین پر پھیلانا تھا، ان کے درمیان میں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہونا تھی، حضور کی شان ظاہر کرنا تھی۔ اسی لیے تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو باعث تخلیق کائنات کہا جاتا ہے کہ آپ کے سبب اس دنیا کو تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ ساری کائنات جو بزم سجائی گئی ہے، بزم ہستی، یہ سب کا سب حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہے، اور قیامت بھی بپا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ شان رسول حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اظہار وہاں بھی ہو، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ قیامت نہ ہوتی اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق مرتے ہی جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں بھیج دیا جاتا کہ نہیں؟ یہ اللہ قادر تھا اس بات پہ، لیکن قیامت بپا کی 50,000 سال کا ایک دن، اور پھر وہ ساری منظر کسی جس میں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جلوہ گری ہوگی، لواء الحمد آپ کے ہاتھ پہ تھمایا جائے گا۔ تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انبیاء علیہ السلام خبر دیتے رہے۔ آدم علیہ السلام جب روئے زمین پر اتارے گئے تو ایک طویل عرصہ گزرا، بی بی حوا اور آدم میں ملاقات نہیں ہوئی، الگ الگ مقامات پر اتارے گئے، الگ الگ جگہ پہ اتارے گئے۔ پھر آدم علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو چند کلمات سکھا دیے، آدم کو ہم نے چند کلمات سکھا دیے۔ آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ان کلمات پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، ایک طویل عرصہ گزرا، پھر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام یہ دونوں میدان عرفات کہتے اس لیے ہے کہ ایک دوسرے کو پہچاننے کی جگہ، تو اس جگہ پہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انہوں نے اپنی توبہ پیش کی تو روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا روئے آدم علیہ السلام کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے جاری ہونے کے نشان پڑ چکے تھے، اتنا روئے۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے جب توبہ پیش کی تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر فرمایا، حضور کا وسیلہ پیش کیا آدم علیہ السلام نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ آدم تم نے کیسے پہچانا، تم کیسے جانتے ہو؟ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا، جب تو نے میرے جسد خاکی میں روح ڈالی تھی اور میں نے آنکھ کھولی تھی، عرش کے پائے پہ میری نظر پڑی تھی، ہر جگہ پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات آویزاں تھے،
تو میں نے اس وقت جان لیا تھا کہ تیرے نام کے ساتھ جس ہستی کا نام لگا ہوا ہے یہاں پر، وہ تیرے نزدیک سب سے مقرب اور بزرگ و برتر ہستی ہے۔ تو اس وقت سے میں نے جانا اور اسی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کیا۔ آدم علیہ السلام کی دعا اور استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ تو دیکھیے اللہ نے اپنے رسول کا ذکر اس طرح فرمایا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام رکھ دیا ہے۔ اس بلندی پر، عرش کے پائے پر، اور ابھی حضور اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، اللہ نے اپنے رسول اپنے حبیب کے ذکر کا پہلے سے یہ تمام فرما دیا تھا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس کلمے کو کی تصدیق زبان سے اس کا جو ہے اظہار اور دل سے اس کی تصدیق کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کوئی صرف دل میں سے قبول کر لے، زبان سے اظہار نہ کرے تو عند اللہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ مسلمان ہے، لیکن شریعت اسلامیہ ظاہر پر حکم دیتی ہے، تو لہٰذا اس کو اپنے اسلام کا اظہار کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا یہ ضروری ہے، بھلے کوئی سنے یا نہ سنے۔ وہ فرشتوں کو گواہ بنا لے، انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات بے جان یہ سب گواہ ہو جائیں، لیکن اس کا زبان سے اس بات کا اقرار کر لینا یہ ضروری ہے۔ تو زبان سے اقرار ہو، دل سے اس کی تصدیق ہو۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی پہلی سیڑھی ہے، اس کے بغیر کوئی شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے، جب تک کہ اللہ کی وحدانیت، اس کی معبودیت کے ساتھ رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم نہ کر لے۔ تو اللہ نے اس نام کو ایسا ملا دیا۔ اب میں آپ کو ایک چیز، ایک نقطہ سمجھاتا ہوں، یہاں سمجھیے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں کہوں لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیا یہ بات غلط ہوگی؟ تھوڑا سا فرق کیا ہے میں نے، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، معنی و مفہوم میں کوئی فرق آیا؟ میں نے لفظ واو عربی کا اور اردو میں اور کے لفظ کا اضافہ کر دیا ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، مفہوم میں کوئی فرق نہیں۔ اس مفہوم کے ساتھ اگر کوئی اس کلمے کو ادا کرے تو بھی دار اسلام میں داخل ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اس کلمے کے اندر واو بھی نہیں رکھا، کہ لا الہ الا اللہ کے بعد جہاں پہ لفظ اللہ ختم ہوتا ہے لکھا ہوا، اس کے فوراً بعد کوئی دوسرا لفظ درمیان میں فصل کے لیے رکھا ہی نہیں کہ نام محمد بھی اللہ کے ساتھ ایسا جڑ جائے، نام محمد بھی اللہ کے ساتھ ایسے جڑا رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ نے اپنے نام کے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو رکھ دیا، تاکہ جب بھی میرا نام جپا جائے، جب بھی میرا ذکر ہو تو میرے حبیب کا ذکر بھی ساتھ میں ضرور ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نام کیسا ہے؟ لفظ اللہ اور لفظ محمد، اللہ وہ نام ہے کہ آج تک کسی چیز کا نام اللہ کے علاوہ کسی اور کا پڑا ہی نہیں ہے، اور قیامت تک نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، پرسنل نام ہے۔ کسی اور چیز کا نام سنا آپ نے؟ اللہ۔ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اللہ کو کسی اور نام سے پکارتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ ذاتی نام کسی اور مخلوق تو دور کی بات، جاندار مخلوق کی کسی بے جان چیز کا نام بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا نام ایسا چنا ہے۔ اس لفظ کی حکمت دیکھیں کہ ایک ایک لفظ، ہر نام ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کے لفظ آپ آگے پیچھے کر دیں، کچھ نکال دیں تو بے معنی ہو جائے گا، یا اگر کوئی معنی نکلے گا تو اس ذات سے اس معنی کا کوئی تعلق نہیں بنے گا۔ لیکن لفظ اللہ ایسا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ با معنی ہے۔ یعنی اگر آپ الف کو نکال دیں، الف کو نکال دیں، چلیں نکال کے دیکھتے ہیں،
پڑھنے میں کیا آئے گا؟ للہ، لام حرف جار اور لہو، للہ. تو اللہ کی ذات پر للہ کا لفظ بھی دلالت کرتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے، سب کچھ اللہ ہی کے لیے نا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن میں ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے. الف ہٹا کے پڑھ رہے ہیں تو بھی اس کی ذات پہ دلالت کرتا ہے یہ لفظ. اس کی شان کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اس کی عظمت کھل کے سامنے آتی ہے. اور اگر دوسرے لام کو جو ہے پہلے لام کو بھی ہٹا دیں تو بنے گا لہو. کیا بنے گا؟ لہو. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی. تو بھی یہ لہو کا لفظ بھی اللہ ہی کی ذات پہ دلالت کر رہا ہے. چلے یہ لام بھی ہٹا دیں، بنے گا ہو. آپ ذکر کرتے ہیں نا اللہ ہو، اور حق باہو سے کوئی پوچھے نا، انہوں نے جو قصیدہ لکھا حضور اللہ کی شان میں، الف اللہ چنبیلی بوٹی، اور آخر میں لفظ ہو انہوں نے جو فرمایا ہے شعر کے ہر لفظ میں، ہو لفظ ہو اسی کی ذات پہ دلالت کرتا ہے. اور ہمارے ہاں طریقت کے جو ہے عمل میں ذکر بالجہار اللہ ہو سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہوتی ہے. تو لفظ ہو بھی با معنی ہے اور لفظ اللہ کی ذات پہ ہی دلالت کرتا ہے. تو یہ ہے اللہ نے اپنے لیے نام چنا ذاتی. اب آئیے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام، آپ کا ذکر، پہلے اس کے میننگ سنیں. محمد، محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے. محفل میں اگر آپ نام سنیں حضور کا لفظ احمد یا محمد تو درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور بار بار سنتے ہیں کہ محفل میں تو ایک دفعہ پڑھ لیں تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن اگر بار بار پڑھتے ہیں تو درود و سلام کا ثواب ملے گا. اور اس سے بہتر وقت کون سا ہو سکتا ہے درود و سلام پڑھنے کا؟ پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. تو اس لفظ محمد کا میننگ ہے وہ ذات جس کی بار بار اور خوب تعریف کی جائے. یہ اس میں تفعیل کا مفعول ہے. جو عربی گرامر پڑھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں اس میں تفعیل کے اندر مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے، کثرت پائی جاتی ہے. اور مفعول کا صیغہ ہے تو اسم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے. یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا چنا ہے کہ میرے محبوب کا یہ نام ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اس وعدے کے مطابق جو عالم ارواح میں اللہ سے کیا تھا اپنی امت کو خبر دیتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے. اب وہ زمانہ تو بالکل متصل زمانہ ہے نا، یعنی کہ درمیان میں کوئی اور نبی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں، اس کے بعد خاتم النبیین حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو انہوں نے اپنی قوم کو کثرت کے ساتھ، قرآن یہ کہتا ہے مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. حضور کی تعریف و توصیف، حضور کے صحابہ کی تعریف و توصیف قرآن بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، کہ محمد کا ذکر، آپ کے اصحاب کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے. تو ان کتابوں میں بھی حضور کا نام ذکر تھا. اور قرآن یہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو بتاتے تھے مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میں اس کی بشارت دیتا ہوں. اے لوگوں سنو، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. یہ مرزا غلام احمد قادیانی ان کے جو ہے انہوں نے جو دلیل قائم کی نا اس جھوٹے کذاب نبی کے لیے، تو اس حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو اپنے اوپر چشمہ کیا اس نے.
اور کہا کہ یہ حضور نے بشارت دی اور یہ میرے لیے، استغفر اللہ۔ حالانکہ یہ بشارت کون دے رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو، حضور آقا علیہ السلام کے لیے۔ غرض یہ کہ اس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت احمد کے نام سے قرآن میں جو ذکر ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو دے رہے ہیں۔ احمد کے میننگ بھی وہی ہے کہ خوب خوب تعریف کرنے والا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ یہ اس میں فاعل بھی، فاعل کے معنی میں اس میں تفضیل کا صیغہ خوب خوب تعریف کرنے والا، اور محمد اس میں تفعیل سے مفعول کا صیغہ وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اب حضور اس حوالے سے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، اس میں تفصیل کے صیغے کے معنی کے اعتبار سے کہ آپ حضور آقا علیہ السلام وہ ذات، وہ ہستی ہے کہ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال دوں میں، ایک لفظ ہے کبر، اس میں تفصیل بنے گا تو اس کے معنی ہوگا اکبر۔ ایک لفظ بنے گا کبیر، کبیر کے معنی بھی بڑا، اکبر کے معنی سب سے بڑا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو لفظ حمد سے جب اس میں تفضیل احمد بنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے حضور آقا علیہ السلام نے کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اللہ نے اس کے عوض میں فاذکرونی یذکرکم کے وعدے کے مطابق اپنے رسول کو، جو اس کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، ان کو محمد بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کی زبان پہ اس ہستی کا نام جاری کر دیا جائے کہ وہ ہستی ایسی ہے کہ جس کی سب سے بار بار تعریف کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کا نام گرامی محمد اور احمد۔ اب اس لفظ کو، اس کی تجزی کرے، اگر پہلا میم ہٹائیں لفظ بنے گا حمد، بے معنی نہیں ہوا، اب بھی اس کے معنی باقی ہے حمد۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور سراپا حمد ہے۔ کیا ہے؟ حضور سراپا حمد ہے۔ حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنے کو۔ اگر حضور کی تعریف بیان ہو تو یہ اللہ کی تعریف ہے، بالکل اسی طرح جس طرح حضور کی اتباع اللہ کی اتباع ہے، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو حضور کی تعریف ہی اللہ کی تعریف ہے۔ یہ پوری کائنات، پوری ہستی، تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا مظہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ دیتے ہیں۔ لیکن حضور آقا علیہ السلام ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا مظہر عتم ہے، یعنی حضور کی ذات اقدس اللہ کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل ہے، جن کے لیے ساری بزم ہستی سجائی گئی ہے۔ تو حضور سراپا حمد ہے۔ اب اس کو جو ہے حمد، ہا کو بھی ہٹا دیں اگر، تو کیا بچا؟ میم اور دال۔ اب معنی بنے گا مد۔ کیا بنے گا؟ مد۔ تجوید پڑھتے نا تو اس میں ایک چیز ہم پڑھتے ہیں مد۔ مد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ الفاظ کو کھینچنا، کھینچ کے پڑھنا، 4 الف کے برابر پڑھنا، ہے نا؟ اولئک علی ھدی من ربہم پڑھتے ہیں نا، الف لام میم، لام کو 4 دفعہ کھینچتے ہیں۔ اب مد کا مطلب ہے کھینچنے والا۔ اچھا، اگر اس کو 2 میم تعبیر کر لیں، میم پہ شد لگا ہوا ہے نا، مشدد کا مطلب ہے کہ وہ لفظ ڈبل ہے، تو اس کو بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو اب اس میں فاعل بن جائے گا اس کا ممد۔ ممد کا مطلب ہے کھینچنے والا۔ کیا ہے؟ کھینچنے والا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم اپنی بدعمالیوں، بدعقیدگیوں کے سبب جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، یہ رسول ہے جو تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچا کر لا رہے ہیں، کھینچ کھینچ کر لا رہے ہیں۔ اور اس وقت حضور آقا علیہ السلام میزان پر جب کھڑے ہوں گے، میزان پہ کھڑے ہوں گے، حضور آقا علیہ السلام اپنی امت کے اعمال کا مشاہدہ فرما رہے ہوں گے۔ پتہ ہے دنیا میں بھی حضور اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر ہفتے
میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، میں ان پر گواہ ہوتا ہوں، اعمال اچھے ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور اگر برے ہوں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حضور کو شاہد کا لفظ جو قرآن پاک میں آیا ہے، حاضر و ناظر کا میننگ ہی یہی بنتا ہے کہ حضور یہاں بھی گواہ ہے اپنی امت پر، اور کل بروز قیامت بھی گواہی دیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے امت کے سارے اعمال رکھے ہوئے ہیں، تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں میزان پر بھی حاضر ہوں گے، اور اپنی امت کو جن کا پلڑا نیچے جا رہا ہوگا، کس کا؟ برائیوں کا۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھیجا ہوا درود پاک جو ہم محبت میں جھوم کر حضور کی شان میں پڑھتے ہیں، وہ حضور رکھیں گے، نام اعمال بھاری ہو جائے گا، نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضور اس طرح سے جہنم سے کھینچ کر لوگوں کو جو ہے، اور جب پورے صراط پر لوگ جا رہے ہوں گے تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلم سلم کی صدائیں بلند فرما رہے ہوں گے کہ یا اللہ یہ میرا امتی ہے، اسے سلامتی سے وہاں جنت تک پہنچاتے۔ وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز پورے صراط، اس پر کچھ لوگ بجلی کی طرح چلے جائیں گے، اور حضور کا ایک امتی ایسا بھی ہوگا جو سسک کے لڑک کے گھسیٹتا ہوا اپنے آپ کو پورے صراط پار کر رہا ہوگا، سب سے آخری جو امتی ہوگا۔ یہ حدیث پاک جب حضور نے بیان فرمائی نا تو حضرت عمر رونے لگے، خوب روئے۔ حضرت عمر صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا تھا، تو عرض کی لوگوں نے کہ یا اے عمر آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ کاش وہ امتی میں ہوں، میں رہوں، جنت تو مل جائے گی۔ دونوں پہلو بتایا، پہلے اس شخص کے بارے میں بتایا جو بجلی کی مانند کونتا ہوا نکل جائے گا، تو آپ اس وقت بھی روئے، فرمایا کہ کاش وہ امتی میں رہوں کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہو جاؤں حضور کے بعد۔ اور پھر جو ہے جب یہ پہلو بتایا گیا تو آپ پھر روئے، اور پھر آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش وہ امتی میں رہوں۔ تو ممد کا ایک معنی ہوتا ہے، ممد اور مد، کھینچنا اور کھینچ کر لانے والا۔ اچھا چلے میم بھی ہٹا دیں، کیا بچا؟ دال۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ مشکل تو نہیں لگ رہی؟ بہت کوشش کر رہا ہوں آسان سے الفاظ میں سمجھاؤں آپ کو۔ حضور کے نام کی جب ہم نے تجزیہ کی، ایک لفظ ہٹاتے گئے تو ایک لفظ آخری میں بچا، دال۔ دال کو ذرا لکھے کھول کر، دال الف لام، تلفظ میں کیا آئے گا؟ دال الف لام کو جب پڑھیں گے تلفظ میں کیا ہوگا؟ دال، یہی ہوگا نا۔ نون کو کھول کر لکھیں، کیا آئے گا؟ نون واو نون، ملا کے پڑھیں گے کیا پڑھیں گے؟ نون۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب آپ ایکسنٹ کو جو ہے تلفظ کو کھول کر لکھتے ہیں تو اسی طرح لکھنے میں آتا ہے۔ سین کو کھول کر پڑھیں گے تو کیا آئے گا؟ صرف سین لکھ دیں تب بھی سین پڑھا جائے گا، سین یا نون، یہی ہے نا۔ تو دال کو آپ تلفظ میں کھول لیں، بن جائے گا دال الف لام، یہ عربی کا لفظ بن گیا۔ اب دال کا معنی ہے دلالت کرنے والا، دلالت کرنے والا۔ دلالت ایک اعتبار سے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات پہ دلیل ہیں، اور آپ کی ذات اللہ کے وجود پہ دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ جس شان کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ، جس رفعت کے ساتھ اور جس مقام بلندی کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، آپ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی وجود کا مظہر عتم ہے۔ تو اس لحاظ سے حضور کی دلالت کس پہ ہو گئی؟ رہنمائی اللہ کی طرف۔ دال کا ایک معنی ہے رہنما، رہنما کیا ہے؟ رہنما۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، حضور کی حدیث ہے کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کا ثواب نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ آپ کسی کو نیکی کے راستے پہ لگا دیتے ہیں، گائیڈ کر دیتے ہیں نا، اس کو، اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ نیکی پر کرنے لگ جاتا ہے، نیکیوں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کے عمل کا ثواب میں برابر کے آپ شریک ہیں۔ تو دال کے ایک معنی ہے رہنمائی کرنے والا۔ اس دنیا کے ہادی اور راہبر سب سے عظیم ہستی اگر کوئی ہے تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ایک لیڈر ہوتا نا، لیڈر، قائد، رہنما جسے کہتے ہیں،
डाल के ये माना बनते हैं। और सबसे अजीम हस्ती, सबसे आला और बरतर हस्ती अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और इसमें कोई शक नहीं। अब देखिए हुजूर ने जितनी भी तकलीफें उठाई, पूरी जिंदगी हुजूर का मिशन क्या रहा कि अल्लाह का जिक्र बुलंद हो, अल्लाह का निजाम गालिब हो, अल्लाह की इताअत की जाए, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी बजा लाई जाए, इंसान को अपने जीने का मकसद पता हो। मैं हुजूर फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि मैं लोगों को सिखाऊं, तालीम देने वाला मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि अखलाक की सारी कदरों को मुकम्मल कर दूं, इंसानियत को जीने का ढंग सिखा दूं। ये सारा का सारा मिशन क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र खैर है। क्या है? अल्लाह का जिक्र खैर है। लिहाजा ये हमेशा याद रखना, आप में से बहैसियत मुसलमान हर शख्स इस्लाम का मुजाहिद है। ये इस्लाम की तबलीग और इसका ठेका सिर्फ मौलवियों ने नहीं लिया हुआ है। हाँ, ये बता दूं, कोई ये ना समझे कि मौलवी की सारी जिम्मेदारियां हैं कि वही इस्लाम फैलाए, वही दीन का काम करे, जो वो कर रहा है वही दीन है, इसके अलावा जो कर रहा है वो दीन नहीं। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। आप सुबह उठते हैं, नमाज अदा करते हैं, नाश्ता करते हैं, काम पे निकल जाते हैं अपने बच्चों के बुदोबाश के लिए, माश के लिए। आपका ये सारा अमल जब तक आप इसके हलाल की कोशिश में लगे हैं, वो ये सब का सब अमल ये जो है इबादत करार पाता है, अगर अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। आपका खाना, आपका सोना, आपका उठना बैठना, आपकी गैदरिंग, सबकी सब पूरी जिंदगी अगर अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक है तो ये सब का सब इबादत है। लिहाजा आप में से हर शख्स इस्लाम का खादिम है, आप में से हर शख्स इस्लाम का मुजाहिद है। अपनी अपनी फील्ड में रहकर आप अपनी जात के लिए, अपनी आल औलाद के लिए और इस माशरे के लिए इस्लाम की बुलंदी का जो काम कर सकते हैं वो करें। ये हर मुसलमान का फरीजा है, कोई अपने आप को कमतर ना समझे। उलमा का काम है गाइडेंस, रहनुमाई, जहन साजी, लोगों को दीन की तरफ बुलाना, दीन के असल रास्ते की तरफ बुलाना, हिदायत के रास्ते की तरफ बुलाना, असले दीन क्या है उसकी खबर देना। इसीलिए तो अंबिया का वारिस करार दिया गया है। लेकिन यही सिर्फ दीन का काम नहीं, बल्कि उलमा के बताए हुए तरीके के मुताबिक आप जिंदगी गुजारते हैं, ये सारा का सारा दीन है, ये सब का सब दीन है। दीन इस्लाम दीगर मज़ाहिब की तरफ महदूद नहीं। आज की बदकिस्मती यही है कि हमने अपने दीन को एक महदूद दायरे में बंद कर दिया। हमने समझ लिया कि बस नमाज पढ़ लो, मस्जिद में आओ जाओ, मस्जिद की खिदमत कर लो, चंद जिम्मेदारियां संभाल लो, हम बड़े दीन के जो है काम करने वाले हो गए। थोड़ा सा दाढ़ी सजा ली हमने, टोपी रख लें, अच्छे बूदोबाश में आ जाएं, तो हम अपने आप में नहीं होते। हम समझते बड़े बुजुर्ग बरतर हो गए, हम सबसे आला हो गए, दूसरों को हकीर समझना शुरू कर देते हैं। नए आने वाले नमाजियों की नमाजों में नक्श निकालना शुरू कर देते हैं। थोड़ा और पक्के हो जाए तो इमाम के भी पीछे पड़ जाते हैं। इमाम सजदा इस तरह कर रहा है, इमाम की एक टांग उठी हुई है, इमाम का हाथ टेढ़ा है, इमाम का हाथ ऐसे। हम अपने आप को न जाने क्या क्या समझना शुरू कर देते हैं। अपनी फील्ड में रह कर आप अपनी भी इस्लाह करें और दूसरों को भी इस्लाह करने की कोशिश करें। सबसे पहले अपनी इस्लाह की तरफ पड़ी जो अपने गिरेबां पर नजर, तो नजर में कोई बुरा ना रहा है। ये बहादुर शाह जफर का शेर है। ये पड़ी जो अपने गिरेबां पर नजर, तो नजर में कोई बुरा ना रहा। तो अपनी तरफ देखें, अपनी इस्लाह कीजिए। यही इस्लाम का पैगाम है। और हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से हमें यही चीज़ें पता चलती हैं। सहाबा इकराम की पूरी ज़िंदगी इसी से मुरस्सा है। बात समझ में आ रही है? तो हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में फैला दिया है। ना जाने लोग कहाँ से फतवे ले आते हैं कि भाई हुजूर के जिक्र की महफिल सजाना ये कभी साहबा ने नहीं किया, ये नहीं। अरे आलम अरवा से लेके अब तक हुजूर के जिक्र ही की तो महफिलें सजी हैं। कौन सी दुनिया में रहते हो तुम दलाइल मांगते हो कि ये ना करो वो ना करो। जिसके लिए सारी बस में हस्ती सजाई गई, अब उसके जिक्र के लिए भी दलील देनी पड़ेगी। कौन से दीन का प्रचार करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह
اللہ کا ذکر جہاں جہاں ہے وہاں وہاں حضور کا ذکر ہوتا رہے گا، تم اس کو ختم کر ہی نہیں سکتے قیامت تک۔ قیامت برپا ہو جانے کے بعد بھی حضور ہی کا ذکر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ ختم نبوت۔ زندہ باد۔ میں دو چیزیں آپ کو بیان کرتا ہوں، دو مثالیں دے کر۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، سب سے عظیم عبادت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر آپ دیکھیں سب سے پہلے اذان ہوتی ہے نا، اذان ہوتی ہے، کیا کلمات بلند کیے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے نا، ریپیٹ ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے فوراً بعد محمد الرسول، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے ذکر کے بعد اذان میں بھی حضور کا ذکر، اور اللہ کا ذکر صرف اذان کی صورت میں فی زمانہ روئے زمین کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے، ایوری ٹائم اذان ہو رہی ہے۔ یہ زمین ہے، زمین، سورج زمین کے گرد گردش کر رہا ہے یا زمین سورج کی گرد گردش کر رہی، دونوں موقف ہے، صحیح ہے۔ چلے مان لیتے ہیں آج جدید سائنس کا موقف کہ جو ہے زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، تو سورج کا غروب اور طلوع اس کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ ہمارے یہاں طلوع ہو رہا ہے تو کہیں جو زمین کے نیچے رہتا ہے اس کے لیے غروب ہے، اس سے سورج چھپ رہا ہے۔ جہاں ہمارے یہاں غروب ہے تو کہیں تو طلوع ہو رہا ہے، لیکن جہاں طلوع ہو رہا ہے، طلوع کے قریب ہے، وہاں وقت فجر ہے، وہاں اذان ہو رہی ہے، اور جہاں غروب ہو رہا ہے وہاں مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ کہیں عصر کا ٹائم ہے، کہیں ظہر کا ٹائم، کہیں عشاء کا ٹائم، ایوری ٹائم نماز کا پانچوں وقت روئے زمین پر کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اور اس وقت روئے زمین پر جہاں جہاں انسان بسے، الحمدللہ وہاں مسلمان بھی بسے، اور جہاں مسلمان بسا ہے وہاں اللہ کا ذکر نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں مسجدیں موجود ہیں، وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں رسول کا ذکر بھی ہوگا۔ اس میں صرف اذان کے اندر۔ اب آ جائیں نماز میں، نماز میں آ جائیں، نماز کی ساری شرائط جو نماز سے خارج میں ہے پوری کر لینے کے بعد طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ یہ مکمل کر لینے کے بعد آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں، سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ یہ کہنا کیا ہے؟ فرض۔ کیا ہے؟ فرض۔ اب نماز کے فرائض شروع ہو گئے۔ اب فرائض سے متصل پھر آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض اللہ کے لیے، یہ بھی باقی چیزیں بھی اللہ کے لیے، لیکن کیا ہے یہ؟ سنت۔ کیا ہے؟ سنت۔ ثنا، تعوذ، تسمیہ، سنت، پھر تلاوت کلام پاک، یہ فرض۔ الحمد شریف اور کوئی صورت ملانا یہ فرض۔ تلاوت فرض، الگ الگ جوڑیں گے، الحمد شریف تلاوت تو واجب، صحیح شرعی مسئلہ ہے، لیکن تلاوت کی آپ نے یہ فرض رکن ادا کیا، اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے، اللہ اکبر کہنا سنت، رکوع میں چلے گئے، رکوع فرض، رکوع میں تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح سنت، رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا سنت، پھر آپ سجدے میں چلے گئے، سجدہ کرنا فرض، سجدے میں تسبیح پڑھنا سنت۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عبادت ساری اللہ کے لیے، لیکن طریقہ رسول کے بغیر فرائض بھی مکمل نہیں ہوتے۔ آپ 4 سنت پڑھتے ہیں، پھر 4 فرض پڑھتے ہیں، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، پھر بعد میں ظہر میں 2 سنت پڑھتے ہیں۔ ساری سنت اللہ کے لیے، نماز ہے نا، عبادت تو اللہ کی ہے، لیکن طریقہ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا۔ تو اللہ نے اپنے فرضوں کے ساتھ حضور کی اداؤں کو رکھ دیا ہے، جسے ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرائض کے ساتھ ساتھ سنت کی ادائیگی مل کے فرض پورا ایک فریضہ بنتا ہے، پوری ایک عبادت بنتی ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہوتی ہے۔ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے۔ دعا مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ دعا اگر تم اللہ کی حمد کے بعد
दुरूद शरीफ पढ़ लो अव्वल और आखिर में, तो इस इबादत के साथ अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को भी कबूल फरमा लेता है। तो अल्लाह के जिक्र के साथ मांग अल्लाह से रहे, लेकिन हुजूर का जिक्र हो रहा है, हुजूर का जिक्र हो रहा है? कहते हैं कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। अस्तगफिरुल्लाह, जिसके वसीले से हमें कलमा मिला, जिसके वसीले से हमें कुरान मिला, जिसके वसीले से हमें नमाज मिली, उसकी तरफ जहन न जाए तो ये तो एहसान फरामोशी है। नमाज में अल्लाह तबारक व तआला ने अत्तहियात के अंदर, अत्तहियात में बैठना कायदा अखीरा, ये फर्ज के जुमरे में आता है। कायदा अखीरा, कायदा उला अगर हो 4 रकात या 3 रकात वाली नमाज तो वाजिब, छूट जाए तो सजदा साहब वाजिब, लेकिन कायदा अखीरा फर्ज है। फर्ज में आप बैठे अत्तहियात पढ़ना वाजिब। जो ही अत्तहियात आप खत्म करते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर, सही है, उसके बाद आप पढ़ते हैं क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। हुजूर पे सलातो सलाम, हुजूर की आल पे सलातो सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर सलातो सलाम, तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम। हुजूर पर सलाम भेजे और हुजूर का तसव्वुर जहन में ना आए तो ये हो ही नहीं सकता। हमारा तो अकीदा ये है कि जिस इबादत में सिर्फ अल्लाह का जिक्र हो, तरीका रसूल के मुताबिक ना हो या रसूल का जिक्र ना हो, तो हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती है। कोई दुरूद सलाम ना पढ़े तो नमाज का पूरा सवाब नहीं मिलेगा, मुकम्मल नमाज उसकी अदा नहीं हुई है। नमाज तो उसने अदा कर ली, कोई शरई फतवा यही होगा, लेकिन उसको मुकम्मल सवाब नमाज का नहीं मिलेगा। तो नमाज कामिल ही जब होती है कि जब हम उसमें हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद सलाम भेजते हैं। तो वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, ये हुजूर के लिए भी है, पूरी उम्मत के लिए भी है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। एक तो मलाए आला की महफिल में अर्श पर तुम्हारा जिक्र खैर होगा, ये हर एक के लिए जो अल्लाह का जिक्र करेगा ईमान लाने के बाद, और फिर अल्लाह तबारक व तआला लोगों की जुबान पर उसका जिक्र खैर जारी फरमा देगा। लिहाजा इस दुनिया से चले जाने के बाद भी लोग उसका जिक्र हमेशा करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो सारी इबादतें आप उठाकर देखें, वो सब की सब अंबिया अलैहिस्सलाम के तरीक़ाकार हैं। हज को आप क्या समझते हैं? हज में क्या है? सिर्फ चलना ही चलना ही चलना चलने वाली इबादतें हैं, लेकिन सारा का सारा तरीका हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदा किया हुआ है। अब उसमें अलग बात है कि ये रुकन है, ये फराइज है, ये वाजिबात में से, ये मुस्ताहबात में से, अगर उसकी डिवीजन करें, लेकिन तरीक़ाकार किसका है? हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अब आइए दूसरी मिसाल, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मरना सब एक ने है, हर एक ने चले जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, लेकिन जब क़यामत बपा होगी 50,000 साल का वो दिन होगा, दुनिया के 50,000 साल के बराबर क़यामत का वो एक दिन होगा। सख्ती का ये आलम होगा कि लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक अपने अपने पसीनों में शराबोर होंगे, सूरज सवा नेज़े पर होगा, ज़मीन तांबे की मानिंद हो जाएगी, आसमान फाड़ दिया जाएगा, चीर दिया जाएगा, निज़ाम सिस्टम ये पूरा जो है अल्लाह तबारक व तआला इस सिस्टम को तोड़ फोड़ देगा। न जाने कैसा मंजर होगा। ये तो हमें समझने और समझाने के लिए जो कुछ कुरान और हदीस में आया है। अब ऐसी हालत में तमाम लोग जमा होंगे मैदान महशर में, जब फिर कुछ लोग आपस में मिलेंगे, कहेंगे कि हमें कुछ करना चाहिए, हम इस सख्ती से निकलें, वो सब के सब जमा होकर अंबिया अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, अंबिया अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, एक एक नबी के पास जाएंगे, हर नबी नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा। यहां तक कि जाते जाते तमाम लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे कि आप तो जद्दुल अंबिया हैं, आप तो दुनिया ईसाइयत के भी मरकज हैं, आप दुनिया यहूदियत के भी मरकज हैं, उनके भी जद्दे आला हैं, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के भी जद्दे जो है अमजद हैं। उनके पास जाएंगे बड़ी उम्मीद लेकर, आप फरमाएंगे कि मैं आज तुम्हारी रहनुमाई करता हूं, उस ज़ात की तरफ जाओ, उस मकाम पर जाओ वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भेजेंगे कहाँ? हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ।
हुजूर फरमाते हैं तमाम लोग जब मेरी तरफ आएंगे तो मैं कहूँगा अना लहा, अना लहा। हाँ की ज़मीर मुअन्नस की लफ्ज़ शफात की तरफ लौटती है, शफात का जिक्र है तो हुजूर फरमाते हैं हाँ आज का जो दिन बता है आज मैं शफात ही के लिए हूं, आज तुम्हारी शफात की जाएगी। अना लहा। हुजूर फरमाते हैं कि लवाउल हम्द मेरे हाथ में दिया जाएगा, शफात का झंडा मेरे हाथ में दिया जाएगा और मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सरब सुजूद हो जाऊंगा, ऐसे सजदा करूंगा, ऐसी हमद ऐसी तारीफ और तौसीफ अपने रब की बयान करूंगा कि रूह जमीन पर अल्लाह की ऐसी हमद किसी ने बयान नहीं की होगी। ये कौन खबर दे रहा है? ये हुजूर हमें बता रहे हैं कि ये मंजर कशी होगी। तो उस वक्त भी हुजूर ही का जिक्र लोगों की जुबान पे जारी होगा। जब लेमनिल मुल्कुल यौम की सदाएं बुलंद होगी कि कौन है दुनिया में बड़े बड़े बादशाह जो है जालिम जाबिर अपनी ताकत का इजहार किया करते थे, कहां चले गए वो? आज तो सिर्फ रब की बादशाही है। उस बादशाही में भी अगर लोगों की जुबान पर जिक्र आएगा अल्लाह की याद के साथ साथ तो वो हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त अल्लाह की हम्द व तौसीफ बयान करूंगा, रब की तरफ से आवाज आएगी या मोहम्मद, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफा रासका, ए महबूब अपने सर को उठाइए, ए महबूब अपने सर को उठाइए, वशफा तो शफा, और शफात कीजिए आपकी शफात कबूल की जाएगी। इरफा रासका वशफा तो शफा, सल तोता, मांगिए आज आपकी मुराद अपनी तो आपके हक में कबूल की जाएगी, और शफात कीजिए आपकी शफात कबूल की जाएगी। हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने एक उम्मती को वहां से पार करा रहे होंगे, कभी हौज़े कौसर पर होंगे, कभी जो है आप जो है सल्लिम सल्लिम की सदाएं बुलंद कर रहे होंगे सिरात मुस्तकीम पुल सिरात पर खड़े होकर, और कभी मीज़ान पर होंगे और अपने उम्मतियों के अमाल को मुशाहिदा कर रहे होंगे। क़यामत का वो मंजर सारा मरकज़ मावा उस वक्त हुजूर की ज़ात होगी, हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात होगी। एक हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत को क़यामत की सख्तियों से बचाने के लिए, ज़ाहिर प्यासे होंगे, उनकी प्यास को बुझाने के लिए अपने हाथ से जाम भर भर के पिला रहा हूँगा। तो कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे कि मेरी खबर नहीं, मुझे खबर नहीं होगी, मैं उनको भी थमा दूंगा। तो फरिश्ते रोक लेंगे कि या रसूलल्लाह ये वो लोग नहीं है जो इस पानी के हकदार हैं, इनको ना दीजिए, तो उनसे प्याला वापस ले लिया जाएगा। इस हदीस को सुनकर बाज लोग कहते हैं कि देखो हुजूर को इल्म गैब नहीं है, माज़अल्लाह, हुजूर को पता ही नहीं था, पता होता तो हुजूर जो है उन्हें जो है वो जाम भर के ना देते, फरिश्तों ने जिसे वापस ले लिया। अरे नादानो, तुम हुजूर की उस बात पे एतराज कर रहे हो, इस अमल पे एतराज करते हो इल्म गैब पर हुजूर के, जब कभी क़यामत बता नहीं हुई और हुजूर अपनी उम्मत को पहले से ही बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा। तो ये हदीस तो हुजूर के इल्म गैब पर मज़ीद दलील है। क्या ख्याल है? हदीस सुनी आपने, क़यामत आ चुकी है क्या? नहीं, ये कि हमें किसने खबर दी कि ऐसा ऐसा होगा, कि मेरी रहमत जोश में होगी और मैं उस जोश रहमत में कुछ ऐसे लोगों को भी वो जो है पानी पिला दूंगा उनकी प्यास बुझाने के लिए कि जो उसके हकदार नहीं होंगे, तो फरिश्ते मुझे रोक लेंगे। हुजूर तो पहले से ही बता रहे हैं। तो ये तो हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब पर और ज़्यादा दलील है। तो इब्तिदा से लेकर तख्लीक आदम, हुजूर ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, में उस वक्त भी नबी था कि जब जो है आदम मिट्टी और पानी के प्रोसेस से गुजर रहे थे। आलम अरवाह ने अल्लाह ने अहद लिया तमाम अंबिया की रूहों से, हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर से पहले जितने अंबिया तशरीफ लाए सब हुजूर का जिक्र खैर करते रहे। हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में इस्लाम दुनिया के तूल व अर्ज़ तक फैला, सहाबा के दौर में और ज्यादा फैला। आज रूए ज़मीन के चप्पे चप्पे में इस्लाम मौजूद है। जहां जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा है वहां वहां रसूल का जिक्र खैर हो रहा है। जब दुनिया में कोई नहीं होगा, क़यामत बता हो जाएगी और तमाम लोग अपनी कब्रों से दोबारा उठाए जाएंगे, तो उस वक्त भी क़यामत का मंजर ये होगा कि हर जुबान पर नफ्सी नफ्सी जारी होगा। अगर कहीं रहनुमाई मिलेगी तो हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चरणों में जाकर, कहीं पनाह मिलेगी तो वहीं पर मिलेगी। आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह,
آج مدد مانگ ان سے، ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر تو مان گیا۔ اللہ اکبر، یا غوث اعظم۔ تو آج حضور کی شان و عظمت، ان کی رفت کے ساتھ اس کو تسلیم کیا جائے، پھر جب قیامت میں پشیمانی ہوگی تو پھر وہاں حضور نہ مانیں گے۔ جو کچھ ماننا ہے اس دنیا میں ہی ٹھیک ہے۔ بس آج کی محفل کا لب لباب اور خلاصہ، بس ایک پیغام آخری میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم جشن میلاد النبی مناتے ہیں، الحمدللہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، الحمدللہ، لیکن ساتھ ساتھ ہماری بہت ساری جاہل قسم کی عوام اس میں خرافات شامل کرتی جا رہی ہے۔ ہمیشہ ان خرافات کی مذمت کرتے رہیں۔ جہاں انسانیت کی تذلیل ہوگی، جہاں انسانوں کو تکلیف پہنچے گی، میلاد کا وہ طریقہ جائز نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جہاں انسانیت کا فائدہ ہوگا، جہاں انسان کی خدمت ہوگی، جہاں اللہ اور اس سے رسول کا ذکر ہوگا اور لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا، وہ طریقہ کار میلاد النبی کا طریقہ کار ہے۔ روزہ رکھیں، سنت رسول ہے، حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا کیا گیا۔ اگر نہیں رکھتا کوئی تو گناہ نہیں ملے گا، تو اب آپ دسترخوان وسیع کریں، اپنے رشتہ داروں کو جمع کریں، کھلائیں پلائیں، بچوں کے لیے اچھا انتظام کریں کھانے پینے کا، کہ خوشی کا دن ہے کہ اس دن ہمیں سب سے عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی نعمت ملتی ہے تو اس دن جب وہ ریپیٹ ہوتا ہے تو اس نعمت کو یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کہ اس دن میرا فلاں بچہ پیدا ہوا تھا، برتھ ڈے آپ مناتے ہیں، اس دن پاکستان آزاد ہوا تھا، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس دن ہمیں فلاں نعمت ملی تھی، آپ کو یاد آتا ہے۔ کوئی آپ کو تحفے تحائف دے، کسی دن بڑا کوئی تحفہ دے دے، جب وہ دن ریپیٹ ہوگا آپ اس کے لیے دعائے خیر کریں گے نا؟ تو اللہ کے رسول کا ذکر کیوں نہیں ہوگا کہ اس دن حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے؟ صدقہ کریں، خیرات کریں، نیکیوں کے کام کریں، اور آج کے دن خاص طور پر یہ عہد کریں کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ میں نے کہا نا، آپ میں سے ہر شخص اسلام کا مجاہد ہے، اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کر سکتا ہے، تو جس سے جتنا بن سکے اپنے آپ کو دین کا مجاہد سمجھ کے دین اسلام کی خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں، دین کی خدمت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ہر ثواب کا کام کل خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ کریں، اور پھر اس پہ عہد کریں کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف نعروں کے ذریعے سے نہیں، صرف محفلوں میں بیٹھ کر نہیں، بلکہ اپنی عملی زندگی سے ہم ثابت کریں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم حضور کے سچے پکے عاشق ہیں۔ آج یہ وہ ہتھیار، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ابھی دیکھیے پھر ایک خاتون نے فیمیننس اور جو ہے یہ ہیومن رائٹس کی جو یہ طریقے چل جاتی ہیں، ایک خاتون نے پھر سوشل میڈیا پہ میڈیا کے سامنے پریس کلب میں، اسلام آباد کے پریس کلب میں بیٹھ کر پھر 295C کے خلاف بکواس بکی ہے، ایسے موقع پہ کہ ربیع الاول سر پہ ہے، اور وہ اس قانون کو جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے بنا ہے، یہ کسی انسانی ہاتھ کا، انسانی عقل کا بنائے ہوا قانون نہیں ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے متعین کیا گیا یہ قانون جو ہمارے آئین کا حصہ ہو چکا ہے، وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ کالا قانون ہے۔ معاذ اللہ، وہ ویڈیو میں نے خود سنی، کہتی ہے معاذ اللہ یہ کالا قانون ہے، اور اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور اس میں غور و فکر کیا جائے، اس میں ترمیم کی جائے۔ ہر سال 2 سال کے بعد ان کو یہ مروڑ اٹھتا ہے کہ جس سے گستاخی رسول کا راستہ کھل جائے، لوگوں کے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہو جائے۔ میرے دوستو، 2 چیزیں بچی ہیں ہمارے پاس جو ہمیں دین اسلام سے جوڑے ہوئے ہیں، جو ہماری نسلوں کو اپنے دین سے وابستہ رکھیں گی۔ گناہ کے ذرائع، فتنے کے راستے بہت کھل چکے ہیں۔ 2 چیزیں خود بھی عمل کریں، اپنی اولاد کے دلوں میں بھی ڈالیں، ایک اللہ کا خوف، دوسری حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی عملی محبت۔ حضور کی محبت وہ ہتھیار ہے جو آپ کو دین کے قریب کرے گی، جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے گی۔ آپ اپنی نسلوں میں منتقل کر دیں، انشاءاللہ یہ خاکے بنائے، کارٹونس بنائے، گستاخیاں کریں، مسلمانوں کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وہ اقبال نے کہا نا، آج اس کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا،
ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینے میں بیدار کر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ علامہ اقبال فلسفہ یونان فلسفی میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اسلام کا اس کے ساتھ جب موازنہ کرتے تھے تو ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی، حیران ہو جاتی تھی کہ اتنا عظیم مذہب جو ہمیں میراث میں ملا ہے، ہم اس کو نہیں سنبھال پا رہے، لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ اڑتا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میری قوم کا جو حال ہے اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں، لوگوں کو وہ نظر بخش دے تاکہ یہ تڑپیں، یہ پھڑکیں، یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ متحرک ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، اس کی محبت میں یہ تڑپیں، اور پھر انہیں اندازہ ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس عشق رسول کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ قرآن بھی سے بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے، احادیث سے بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ جاوید رہنا چاہتا ہے تو اللہ کے ذکر کو بلند کرے، اتباع رسول کے مطابق زندگی گزارے۔ اور حضور کی شان تو فرما دی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔